ہموار ہو جائے، تاکہ جب حضرت مسند خطابت پر تشریف لائیں تو مجمع ہمتن گوش ہو اور توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائے۔ آپ اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آپ کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ بہت بلند، بہت پاکیزہ، بہت اعلیٰ مقصد ہے۔ نعت گوئی، نعت خوانی، نثر اور نظم میں سیرت نگاری اور سیرت بیانی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ صنف جاری ہے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بارگاہ نبوت کے ایک بہت مشہور شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قصیدہ اردو زبان میں ترجمہ کر کے مفتی صاحب نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کو حکم فرماتے تھے کہ حسان کچھ کہو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے کلام پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تعریف ہوتی تھی، حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، جس طرح سے رب العالمین کی حمد و ثنا مستقل عبادت ہے، بالکل اسی طریقے سے رحمت للعالمین کی ثنا خوانی، مدح سرائی، آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا، آپ کی شان میں نعتیں پڑھنا، آپ کی ثنا خوانی کرنا، یہ بھی موجب اجر و ثواب ہے، اور یہ بھی کسی عبادت سے کم نہیں۔ کسی کا ذکر کرنا یا سننا محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کسی کا ذکر کرنا یا سننا یہ محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کا تذکرہ کر رہا ہے، اچھائی کے ساتھ محاسن اور خوبیاں بیان کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لو کہ یہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، دو آدمی باہم مل جل کر، آپ کان لگا کر کھڑے ہو گئے، توجہ سے آپ کسی کے محاسن کو سن رہے ہیں، تو سمجھا جائے گا کہ آپ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ اکثر کیا کرتا ہے۔ باپ اپنے لائق بیٹے کی خوبیوں کو مجمع میں بہت مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا لائق بن جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اچھی ڈگری اس کو حاصل ہو جائے، تو باپ رشتہ داروں میں، مجمع میں، دوست اور احباب کے حلقے میں مزے لے لے کر اپنے بیٹے کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ محبت ہے، اپنوں سے محبت ہے تو اپنوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کسی کا باپ لائق ہے، اچھے عہدے پر ہے، تو بیٹا دوستوں کے سامنے سینہ کھلا کر اور بڑے فخر سے اپنے باپ کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بیوی عطا فرما دی، کرنا نہیں چاہیے، منع ہے شریعت میں کسی کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کے خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ کسی عورت کو لائق شوہر مل گیا تو اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی خوبیوں کو بڑا لطف لے لے کر بیان کرتی ہے۔ کسی استاد کا شاگرد لائق ہو گیا، چاہے اس استاد نے اپنے اس شاگرد کو 2 لفظ ہی پڑھائے ہوں اور بالمشافہ وہ اس کا شاگرد نہ ہو، بلکہ جس اسکول یا مدرسے میں وہ بچہ پڑھتا تھا یہ بھی اس میں پڑھاتا تھا، لیکن وہ اپنے تلامذہ، اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے شاگردوں کی فہرست میں اس کو شمار کرتا ہے، اور بڑے فخر سے اپنے ہم عصروں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ
آدمی اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کائنات میں انسان کے سب سے بڑے محبوب بتائیے کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں۔ ایک باپ کے اپنے بیٹے پر اتنے احسان نہیں، ایک ماں کے اپنی اولاد پر اتنے احسان نہیں، ایک شوہر کے اپنی بیوی پر، بیوی کے شوہر پر اتنے احسان نہیں جتنے احسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں ہی پر نہیں بلکہ انسانوں پر ہے۔ ان کے احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں ہم پر نازل فرمائی، اتنی بڑی تعداد اللہ کی نعمتوں کی کہ حساب لگانے والے بڑے سے بڑے سی اے کو بلا لو، حساب لگانے والی بڑے سے بڑے کمپیوٹر اور کیلکولیٹر آپ لے آؤ، اللہ کی نعمتوں کو کوئی آدمی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آدمی کی میموری بھر جائے گی، پھیل ہو جائے گی، اور کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس وہ قلب و جگر نہیں ہے، تمہارے پاس وہ پرتبھا، وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ خوبی، وہ کمال نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ اللہ یہی فرماتا ہے، اللہ نے کوئی بھی نعمت دے کر احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں کہا میرے بندوں میں نے تم پر احسان کیا اور فلاں نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیات، جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی باتیں سنائے، سکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان کے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہمارے سب سے بڑے محسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے ان سے محبت ہمیں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کرنی چاہیے۔ آدمی سے محبت جو کی جاتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے، جس آدمی کا جتنا زیادہ آپ پر احسان ہے آپ اس سے اتنی محبت کریں گے۔ ہم کیا تھے؟ انسان کیا تھا؟ شیطان بنا ہوا تھا، اس کی کوئی منزل نہیں تھی، اس کا کوئی ہدف نہیں تھا، اس کا کوئی نشانہ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، اس کی کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی سنسکرتی نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں 6 صدی عیسوی، جس کو مورخین نے دور جہالت سے شمار فرمایا کہ زمانے بھر کی گندگی اس دور کے اندر پائی جاتی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، بلکہ انسان شرمندہ تھا کہ ہمیں انسان کیوں بنا دیا گیا۔ جب وہ دیکھتا کہ درختوں کی تعظیم ہوتی ہے، جب وہ مشاہدہ کرتا کہ لوگ پتھروں کو ادب اور احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، جب وہ دیکھتا کہ کیڑے مکوڑوں کے لوگ آدر اور سمان کرتے ہیں، جب وہ دیکھتا کہ انسان کے خون کو پانی سے بھی زیادہ ارزاں اور سستا سمجھا جا رہا ہے،
تو اسے انسان ہونے پر شرمندگی کا احساس ہوتا کہ ہمیں انسان کیوں بنا دیا گیا۔ عرب کی ہم مثال دیتے ہیں، عرب تو بدو تھے، جاہل تھے، وحشی تھے، بکریوں کو چرانے والے تھے، ان کی کوئی تہذیب، ثقافت، کوئی مہذب کلچر نہیں تھا۔ ان کی صورتحال تو یہ تھی، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ روم اور فارس وہ لوگ جنہیں اپنی تہذیب اور کلچر پر بڑا ناز اور فخر تھا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب کسی رئیس گھرانے میں وہاں پر شادی ہوتی تو آج جس طرح سے شادی بیاہ میں قمقمے لگائے جاتے ہیں، ڈیکوریشن لگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، روشنی کا معقول انتظام ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ قیدیوں کو جیلوں سے خرید کر لاتے تھے اور شادی ہال کے اندر، منڈپ کے اندر ان کو لایا جاتا۔ جو آدمی جتنے پیسے والا ہوتا، جس طرح سے آج سماج میں غریب آدمی ہے تو وہ بیچارہ مسجد میں نکاح کر لیتا ہے، وہ زیادہ پیسے والا ہے تو وہ چوک میں ٹینٹ لگا کر مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی زیادہ پیسے والا ہے تو وہ کوئی سا ہال بک کرا لیتا ہے، اور اگر اور اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہے تو وہ جے پور روڈ پر چلا جاتا ہے، سنجیونی پیلیس بک کراتا ہے اور شادی کا بہترین نظم کرتا ہے، بہترین روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ اس زمانے کی حالت یہ تھی، روم اور فارس اور یونان کہ جنہیں اپنی تہذیب اور کلچر پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، وہ قیدیوں کو چھڑا کر لاتے، شادی ہال کے اندر ان کو کھڑا کیا جاتا، انہیں کپڑے پہنا کر، خوب سارے کپڑے پہنا کر، ان کے بدن پر تیل چھڑک کر آگ لگائی جاتی، ان کا کپڑا بھی جلتا، جسم بھی جلتا، اور جسم سے نکلنے والی لپٹوں کی روشنی میں وہ آدمی کھانا کھاتے تھے، وہ لوگ کھانا کھاتے تھے، اور قیدیوں کے جلنے کی وجہ سے ان کے درد اور ان کی سستی اور ان کی چیخیں جو نکلتی تھی، انہیں ایسا لطف آتا تھا کہ جیسے آج ہمیں موسیقی سننے میں نعوذ باللہ لطف آتا تھا۔ یہ حالت اس زمانے میں مہذب قوموں کی تھی۔ ایسے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ حضور کے جتنے احسان ہمارے اوپر ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا، ایک ماں اپنے بچے پر اتنی شفقت نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے کہ جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے تھے۔ ہم بیٹے کی محبت میں کیا کچھ نہیں کرتے، بیوی کی محبت میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہمارا نبی جو راتوں کو رویا، ہمارا نبی جس نے ہماری خاطر، جس کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس کے اوپر کوڑا اور کرکٹ ڈالا گیا، اونٹ کی اوجھڑی سجدے کی حالت میں جس کی پشت مبارک کے اوپر رکھی گئی، طائف کے بازاروں میں پتھر مار مار کر آپ کے جسم اطہر کو اس طرح سے خون سے نہلا دیا گیا کہ آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ جو نبی ہمیں نہ خلوت میں بھولا، نہ جلوت میں بھولا، نہ رات کی تاریکی میں بھولا، نہ دن کے اجالے میں بھولا، فرش پر ہے تو امت کو یاد کر رہا ہے، عرش پر جاتا ہے تو امت کو کبھی نہیں بھولتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ امت کا اتنا درد نبی کے سینے کے اندر تھا کہ جب ہم بازو میں کھڑے ہوتے تو نبی کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ ہر طرف امت کا غم، امت کا غم، کتنی محبت نبی کو امتی سے، لیکن امتی کیا کر رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ حشر کا میدان جہاں نفسی نفسی کا عالم، بیٹا باپ کا انکار کر دے گا، شوہر انکار کر دے گا کہ تو میری بیوی نہیں، بیوی انکار کر دے گی تو میرا شوہر نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج یہ دوست و احباب جن کے چکر میں ہم بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہیں دیکھتے کہ باپ کا کیا آدر اور سمان ہے، دوست کی خاطر کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، قیامت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آئیں گے اور جب تک ایک ایک امت
امتی کو جنت کے اندر داخل نہ کرا پائیں گے، آپ کو چین اور سکون نہیں ملے گا۔ ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا، تو ایسے نبی سے محبت کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ اب میں نے عرض کیا کہ محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ سنتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ لمبا ہو۔ آج تو خط کا رواج نہیں، پہلے زمانے میں جب شوہر کا خط بیوی کے پاس پہنچتا تھا یا بیوی کا خط شوہر کے پاس پہنچتا تھا یا بیٹے کا خط باپ کے پاس، باپ کا خط بیٹے کے پاس پہنچتا تھا، تو آدمی یہ چاہتا تھا کہ تحریر کبھی بھی ختم نہ ہو اور میں اپنے شوہر یا میں اپنے بیوی کا خط پڑھتا رہوں۔ ہم ناٹک دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آخر تک ہم اس ناٹک دیکھیں۔ میں کرکٹ میچ ہوتا ہے، آخری اوور میں میچ زیادہ دلچسپ بن جاتا ہے اور آخری اوور کو توجہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرے اور کبھی بھی ختم نہ ہو، اور انداز بدل بدل کر، اسلوب بدل بدل کر وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب صرف یہ تھا قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہے، ایک محب اور محبوب کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے سلسلہ کلام کو لمبا کیا، دراز کر دیا اور کہا کہ جی میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اتوقع علیہا، میں اسے سہارا لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ مَآرِبُ أُخْرَى، اور بہت سارے کام میں اس لاٹھی سے کرتا ہوں۔ تو ہر آدمی اپنے محبوب کا تذکرہ سننا چاہتا ہے اور دیر تک سننا چاہتا ہے، تو ہمارے محبوب نبی ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے شیدائی ہیں۔ آپ یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ حضرت کا جب تک خطاب نہیں ہوگا اور دعا نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم مجمع میں جم کر بیٹھے رہیں گے۔ دیکھو نسبتوں سے چیزوں کا مقام بدل جاتا ہے اور نسبت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ آدمی نسبت کا احترام نہیں کرتا تو جس شخصیت کی طرف نسبت کی جا رہی ہے یہ آدمی اس آدمی کی توہین ہے۔ آپ کسی کو اپنا نمائندہ اور قاصد بنا کر بھیجیں، اگر سامنے والا جس کے پاس بھیجا گیا ہے وہ آپ کے نمائندے کی توہین کرتا ہے تو اس کی توہین نہیں بلکہ وہ آپ کی توہین ہے۔ اس جلسے کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لہذا نبی کی نسبت کی وجہ سے اس جلسے کا مقام بدل گیا اور مقام بلند ہو گیا، لہذا نسبت کا آپ سب حضرات احترام کریں، جم کر جلسے کے اندر بیٹھیں اور جب تک دعا نہ ہو انشاءاللہ یہ عزم و ارادہ کریں کہ ہم دعا کے بعد ہی یہاں سے تشریف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جم کر بیٹھنے کی اور ہم پوری توجہ کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبیاں سننے کی، اس کا مذاکرہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت والا نے بڑے شاندار انداز میں کلیدی خطاب فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن اسلام، محسن مسلمان نہیں بلکہ محسن انسانیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وقت اس امت کے لیے اڑن تھی، ایک دل تھا کہ میری امت میرے لائے دین پر کیسے آ جائے۔ تو حضرت تفصیلی انداز میں نبی کی سیرت بیان فرما رہے تھے اور ہم سب سماعت فرما رہے تھے، تو ہم یہاں سے یہ ارادہ لے کر جائے کہ نبی کی تاریخ پڑھیں گے، نبی کی تاریخ سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کردار ادا کیا دین کی خاطر، امت کی خاطر۔ جب تک ہمارے سامنے یہ چیزیں نہیں آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا کیا، اس وقت تک نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں بیٹھ سکتی، اور جب تک نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو اتباع کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہم نبی کی صورت کو سنیں، جب کبھی بھی ایسے عنوان سے بلایا جائے تو بالکل جیسے آج آئے ہیں ہمیشہ بھی انشاءاللہ ایسے آئے۔ اب
ہمارے جلسے کی آخری کڑی